بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، پر مرد جس عورت سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آتا، چاہے وہ جتنا بھی غصے میں ہو۔ سب سے زیادہ دکھ انسان کو تب ہوتا ہے جب کوئی اس کے خلوص اور محبت بھرے جذبات کی ناقدری کرتا ہے۔ تعلق اعتبار سے ہوتا ہے، جب اعتبار نہ ہو تو تعلق کیسا؟ شہر اجڑ جائے تو دوبارہ بس جاتا ہے، لیکن دل اجڑ جائے تو دوبارہ نہیں بستا۔ ایک ایسا شخص خدا سبھی کو دیتا ہے کہ جس سے بات کرو تو تھکن اتر جاتی ہے۔ جب کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پاتا، وہ آپ کی ذات پر تہمت لگا دیتا ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نہ وہی ہوگا۔ دن برے ہیں زندگی تو نہیں، صبر رکھو سب کچھ اچھا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل کو قبرستان بنا لو تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفنا سکو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہے، اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو تھامنے کو تیار ہو۔ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کرنے کی بجائے اسے سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا کسی غرض کے۔ تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ شک کی دیمک صدیوں پرانے تعلقات کو بھی ہمیشہ کے لیے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ایسے منافق لوگوں سے ہزار درجے بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر اوپر سے تو بہتر جتاتے ہیں لیکن اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی اپنی بہن سے چاہے کتنی ہی لڑائی کیوں نہ کر لے، لیکن اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں۔ چاہ سے بڑھ کر بھی ایک اور شے ہوتی ہے، اور وہ ہے مقدر، جو بدلتا نہیں بدل دیتا ہے۔ ہر رشتے میں غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ بے وفا عورت کے چہرے پر 3 نشانیاں ہوتی ہیں، اس کا ماتھا چوڑا ہوگا، ہاتھ موٹے ہوں گے، اس کے بال چھوٹے ہوں گے۔ جب ہم کسی رشتے سے تھکنے لگ جاتے ہیں تب ہمیں اس میں صرف خامیاں ہی نظر آنے لگتی ہیں۔ جس رب کا یوسف اتنا خوبصورت تھا، پھر سوچو اس رب کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا خوبصورت ہوگا۔ لوگ بدلتے نہیں، بس ہوتا صرف اتنا ہے کہ یا تو آپ میں ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے یا آپ سے زیادہ دلچسپ کوئی اور مل جاتا ہے۔